اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بات ہے 1929 کی، اپریل کا مہینہ اور شہر لاہور، مقام دہلی دروازہ اور درگاہ شاہ محمد غوث کا ممبر ہے۔ ممبر پر امیر شریعت بانی مجلس احرار عالم دیوبند عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جب قرآن پڑھتے تو چرند پرند حشرات الارض سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے، اور جب خطاب کرتے تو وقت جیسے تھم سا جاتا۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطاب کرتے ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہے، آواز کانپ رہی ہے، لیکن آواز میں بادلوں کسی گھن گرج ہے۔ وہ ملعون لعنتی جہنمی راجپال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک کتابچہ شائع کیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور اس تقریر کے بارے میں بھی بات کریں گے، جسے سن کر غازی علم الدین شہید نے راجپال جیسے لعنتی کو جہنم واصل کیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، 1310 ہجری 1891 عیسوی احد سعد خطیب قافلہ آزادی کے عظیم رہنما بے باک مجاہد پٹنہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید ضیاء الدین احمد اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ تھا، جو ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور حافظ قرآن تھی۔ 4 سال کی عمر میں والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم پٹنہ میں حاصل کی۔ اردو خاندانی زبان تھی، فارسی، عربی اور شعر و سخن میں ذوق پیدا کیا۔ 17 سال کی عمر میں پٹنہ سے امرتسر مولانا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ حرف و نحو اور فقہ کی کتابیں پڑھی۔ وہیں ان کے استاد نے تقریر کی مشق کرائی۔ ان کی آواز کی حلاوت نے بہت جلد لوگوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ 1919 میں کوچہ جیل خانہ رام باغ امرتسر کے لوگ شدید اصرار کر کے اپنے ہاں لے آئے۔ اس مسجد سے مفتی قاسمی صاحب کی درسگاہ دور تھی، چنانچہ اس زمانے میں مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیے۔ علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ اسباق تبرکاً سنے۔ ان کے علاوہ استاذ میں مولانا نور احمد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد عالم عاصی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ 1915 میں روحانی تربیت کے لیے پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جنگ عظیم کے اثرات ابھی باقی تھے۔ ایک طرف تحریک آزادی اور تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، دوسری طرف برطانوی سامراج اور مرزائی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ جلیاں والا باغ کا سانیہ بھی انہی دنوں رونما ہوا تھا۔ ان حالات سے وہ متاثر ضرور تھے، لیکن عملاً سیاست سے کنارہ کش رہتے تھے، حتیٰ کہ تحریک خلافت کی مخالفت کرنے لگے۔ مولانا سید داؤد غزنوی برِ صغیر کے وہ پہلے عالم دین ہیں جو اس تحریک کے روح رواں تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب کو کافی محنت سے قائل کر لیا۔ تب سید صاحب نے قولاً عملاً بڑھ چڑھ کر تحریک میں حصہ لیا۔ 1920 میں تحریک خلافت کمیٹی توڑ دی گئی تو آپ مولانا نثار اللہ امرتسری کے حکم پر امرتسر سے پہلی دفعہ تحریک کے رہنما کی حیثیت سے لاہور آئے۔ موچی دروازے میں تقریر کی اور لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر روپیہ جمع کیا، عورتوں نے اپنے زیورات تک دے دیے۔ اگلے دن دہلی دروازے کے باہر تحریک کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ انگریز اور مرزائی کی مخالفت آپ کا مشن تھا، چنانچہ آپ نے فرنگی سیاست پر بھرپور وار کرنے شروع کر دیے۔ 18 مارچ 1921 کو راولپنڈی میں تحریک آزادی کے موضوع پر ولولہ انگیز تقریر کی۔ پھر 25 مارچ کو امرتسر میں اس تقریر نے انگریز حکومت سے بغاوت کی تحریک کو دو آتشہ کر دیا، چنانچہ انہیں 1921 کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ اس گرفتاری کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج ہوا۔ یوں آپ پورے برِ صغیر کے مسلمانوں کے رہنما بن گئے۔ 1924 میں رہا ہوئے تو پہلے سے زیادہ جد و جہد شروع کر دی، اور یہ جد و جہد آخر دم تک جاری رہی۔ انہیں دینی و مکی
خدمات کی بنا پر مارچ 1930 میں انجمن خدام الدین کے زیر انتظام لاہور ایک جلسے میں علامہ سید انور شاہ کشمیری نے امیر شریعت کا خطاب دیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ یہ 500 کے قریب علماء نے آپ کی بیعت کی۔ عقیدہ ختم نبوت کو تحریک طور پر عام کرنے کا کام بھی آپ کے ہاتھوں شروع ہوا۔ 1931 میں انجمن احرار اسلام قائم ہوئی تو پنجاب بھر میں احرار کے دفتر قائم کرنے کا کام بھی آپ کے سپرد ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خان کی دوستی بہت گہری تھی، کیونکہ ان دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ الحلال اور ستارے صبح نے آپ کی فکر کی تشکیل کی۔ سید بخاری رحمت اللہ علیہ کو انگریز اور مرزائیوں سے شدید نفرت تھی۔ انگریز سے آپ کے بغض کی انتہا یہ تھی کہ آپ ولایتی مرغ یا انڈا تک بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ 1935 میں ایک تقریر پر آپ کو 6 ماہ قید ہوئی۔ اہل محلہ نے چپکے سے ضمانت کروا لی۔ شاہ جی ایک عرصہ تک محلے والوں سے ناراض رہے کہ انہوں نے اپنی حلال کی کمائی سے حکومت کے خزانے میں جمع کیوں کرا دی۔ مرزائیوں کی یہ جسارت تو ایک علیحدہ بات تھی کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں گستاخی کی، لیکن شاہ جی کو اس کے علاوہ ان سے اس بنا پر بھی نفرت تھی کہ مرزائیت انگریز کا بویا ہوا بیج ہے۔ 1925 میں جب کہ آپ نئے میدان سیاست میں اترے تھے، مرزائیوں کے خلیفہ بشیر الدین نے ایک جلسے میں جو بندے ماترم حال امرتسر میں ہوا، جس میں مرزائیوں کے علاوہ مسلمانوں کو بھی دعوت دی گئی تھی، ایک حدیث کے الفاظ غلط پڑے تو شاہ جی نے فوراً ٹوکا۔ اس پر اچھا بھلا ہنگامہ بپا ہو گیا۔ خلیفہ کی سبکی ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرزائیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مرزائی کسی بھی میدان میں نظر نہیں آئے۔ تحریک ترک موالات میں غالباً اسی وجہ سے حصہ نہیں لیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس تقریر کی جس کی وجہ سے علم الدین غازی علم الدین شہید بن گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ آج تم سب جناب فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہو۔ آج انسان کو عزت بخشنے والے کی عزت خطرے میں ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خطرے میں ہے، جس کی دی ہوئی عزت پر ہر کسی کو ناز ہے۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری اپنا چہرہ مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید دہلوی کی طرف کرتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں، آج مفتی کفایت اللہ اور احمد سعید کے دروازے پر ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کھڑی ہیں، آواز دے رہی ہیں، ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کفار نے ہم کو گالی دی ہے؟ ارے دیکھو کہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ دروازے پر تو کھڑی نہیں۔ آواز میں ایسا اثر ہے، ایسی سیر انگیزی ہے، ایسی شعلہ فشانی ہے کہ بے اختیار پورے مجمع نے مڑ کر دیکھا کہ واقعی ام المومنین درگاہ کے دروازے پر تو نہیں آ گئی۔ لوگوں کی نگاہیں خالی لوٹی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لوگ اپنا سر پیٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سینوں میں آگ لگی ہے۔ تقریر ابھی جاری ہے۔ بخاری فرماتے ہیں، تمہاری محبتوں کا یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ گنبد خضرا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج ختیجہ اور عائشہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ آج اماں عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہی عائشہ صدیقہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، جنہوں نے سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ یاد رکھو، اگر تم نے ختیجہ اور عائشہ کے لیے جانیں دی تو یہ کم فخر کی بات نہیں۔ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور جان لینے کے لیے بھی۔ تقریر ابھی جاری ہے۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ پولیس جھوٹی، حکومت کوڑی اور ڈپٹی کمشنر نااہل ہے۔ فرنگی حکومت ہندو اخباروں کی ہرزہ رسائی کو روک نہیں سکتی، لیکن علماء کرام کی تقریروں پر پابندی لگاتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دفعہ 144 کے پر خچے اڑا دیے جائیں۔ میں دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک تلے مسل کر بتا دوں گا کہ کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں۔ جلسہ گاہ میں حقیقتاً آگ لگ گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ممبر پر سے اتر آئے، تقریر ختم ہو گئی۔ پر جلسہ گاہ کے آخر میں ایک نوجوان دھاڑے مار مار کر ابھی بھی رو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہیں، دل جل رہا ہے اور کانوں میں سید کی آواز گونج رہی ہے کہ یاد رکھو، اگر تم نے ختیجہ اور عائشہ کے لیے جانیں دے دی تو یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں۔ نوجوان کا نام علم الدین ہے، ترخانوں کے خاندان سے ہے
ان پڑھ ہے، اس نے کبھی وہ کتابچہ نہیں پڑھا، اس نے کبھی تاریخ کی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، اس کو یہ بھی نہیں پتا راجپال کو سیشن کورٹ نے سزا کیوں سنائی اور ہائی کورٹ نے سزا کیوں معاف کر دی، پر اس کو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر پر اعتماد ہے، اسے اپنے عشق رسول پر فخر ہے۔ جب کہہ دیا گیا اس مسئلے پر جان دینا اور جان لینا جائز ہے تو بس اس کو قانون سے مطلب نہیں، قرآن اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے اسے نہیں پتا، پر سید عطا اللہ شاہ بخاری غلط بات تھوڑی کریں گے۔ علم الدین نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک عزم کے ساتھ جلسہ گاہ سے اٹھ گئے۔ 4 دن لگے علم الدین کو راجپال کا سراغ لگانے میں۔ علم الدین ملعون راجپال کی دکان پر پہنچے اور قمیض کے نیچے سے چھری نکال کر پہ در پہ وار کر کے اس کو جہنم میں واصل کیا۔ گرفتاری ہوتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے، اپیل ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ علم الدین پہلے غازی علم الدین بنتے ہیں اور پھر غازی علم الدین شہید بن کر 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی کے پھندے پر جھول جاتا ہے۔ جنازے میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اس موقع پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے اور ترخانوں کا منڈا بازی لے گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک عالم دین کے اس طرح تقریر کرنے کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور گستاخ رسول کو واصل جہنم کرتا ہے، اس عالم کے اندر ایسی کیا بات تھی؟ بس ایک بات کہ وہ عالم با عمل تھا۔ اب صرف باتیں ہیں، عمل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے جید علماء نصیب فرمائے جو اتحاد امت کے لیے کام کریں۔ معزز سامعین کرام، شاہ جی اس صدی کے سب سے بڑے خطیب تھے، ان کی خطابت کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جہاں بخاری تقریر کرنے کے لیے جائیں گے وہاں کسی کو جرأت نہیں ہوگی، اگر پہلے کی جائے تو یہ بعد میں آ کر اثر اڑا دیں گے، اور اگر بعد میں کرنے کی کوشش کی جائے تو سنے گا کون؟ ہر جلسے کے آخری مقرر شاہ بخاری ہی ہوتے۔ فجر کا وقت ہو جانا ایک معمولی بات تھی۔ اپنی تقریر میں بے شمار اشعار، لطیفے، چٹکلے، خصوصاً قرآن مجید بکثرت پڑھتے، سادہ غذا اور سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ خدر کا استعمال آخر تک رہا، حتیٰ کہ خدر کا نام بخاری خدر پڑ گیا۔ 1381 ہجری جولائی 1941 میں لاہور سے ملتان پہنچے اور 25 روز بعد 21 اگست کو حسینہ آگاہی میں جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔